السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ دل مردہ کیوں ہوتے ہیں؟ الحمدللہ کل کے درس میں ہم نے 11 اسباب آپ کے سامنے بیان کیے، تو آج کے درس میں بھی انشاءاللہ کچھ اسباب بیان کر کے ان تمام کا ازالہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع، عمل صالح کی توفیق سے مالا مال فرمائے، آمین۔ دل مردہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو اسی کے اسباب میں ایک سبب یہ ہے، اہل علم لکھتے ہیں بندہ زبان کے گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، بری باتیں کرنا، فحش باتیں کرنا، ان تمام کا بھی دل پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ خصوصاً ماہ رمضان میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں۔ اب یہ درس خواتین سنتے نہیں معلوم، لیکن چیز ہے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، تو اس کے لیے کھانے پانی کا چھوڑنا کوئی روزہ کی طرح نہیں ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھتے ہو تو تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہے، جب تم روزہ رکھتے ہو تو تمہارے آنکھوں کا بھی روزہ ہے۔ لہٰذا ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اعضاء و جوارح کی بھی حفاظت کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح ہوتی ہے تو زبان سے سارے اعضاء کہتے ہیں، اے زبان اگر تو صحیح ہے تو ہم صحیح ہیں، اگر تو بگڑ جاتی ہے تو ہم سب بگڑ جاتے ہیں۔ تو زبان اصل میں کیا ہے؟ یہ دھارداری تلوار ہے۔ یہ اگر ہم بھلائی کی بات کیے تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے مستحق ہو جاتے، ورنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بتایا کہ اگر تم اپنی زبان کا غلط استعمال کرو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری ایک بات کی وجہ سے تم جہنم کے نچلے درجے میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سنن ترمذی میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت ہے، اس کے پاس نیکیاں ہیں، مگر وہ چونکہ اپنے زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، تو آپ نے اس کے بارے میں 2 جملے ارشاد فرمائے۔ آپ نے کہا، لا خیر فیہا ہی فی النار۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ اس کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں، اور اتنے نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اپنے زبان سے پڑوسی کو تکلیف دیتے، اس لیے جہنم میں ہے۔ اور ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو کہا گیا کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، مگر اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا، اس کے زندگی میں خیر ہے اور وہ جنت میں ہے۔ سمجھ میں آیا کہ اپنے زبان کو اگر ہم گناہوں سے بچاتے ہیں تو ہمارا دل صحیح رہ سکتا ہے۔ غیبت ہے، چغل خوری ہے، اور غیبت خطرناک انداز سے آج ہوتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ غیبت کے چور دروازے بہت ہیں، کبھی کبھی تو کپڑے کو دیکھ کو بولتے، کبھی اشارے سے بولتے، ایسا ہوتا ہے۔ ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ غیبت نہیں سمجھتے، حالانکہ غیبت ہے وہ۔ اور غیبت جب زیادہ ہوتی ہے تو کائنات پر اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ گاڑی چلائے تو دھواں جو آتا ہے اس سے پولوشن آتا سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہوا اس کا، تو ایک بدبو آئی، صحابہ کرام نے پوچھا، یہ غیبت یہ کیا ہے بدبو؟ یہ آپ نے فرمایا، ریح المغتابین، جن کی تم نے غیبت کی اس کا یہ اثر ہے۔ میں پوچھتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تاریخ انسانی کا سب سے بہترین زمانہ ہے۔ جب اس وقت غیبت کم ہوئی تو کائنات میں اثر دیکھا گیا، تو ذرا بتائیے جب غیبت زیادہ ہوگی تو کائنات پر کیوں اثر نہیں ہوگا اس کا؟ تو حالت روزہ میں غیبت، چغل خوری اور اسی طریقے سے فحش باتوں سے بھی ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں فرمایا، الطیبات للطیبین والطیب للطیبات کا اس کی تفسیر یہ ہے، اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے اور اچھے لوگ اچھی باتوں کے لیے ہیں۔ لہٰذا حالت روزہ میں فلمی ستاروں کے بارے میں گفتگو کرنا، کرکٹ کھلاڑیوں کے بارے میں گفتگو کرنا، سیریل میں آنے والے لوگوں کے درمیان میں گفتگو کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ روزے کے آداب کے خلاف ہے۔ تو اپنی زبان کو غیبت سے، چغل خوری سے، ہر طرح کی بے ہودگی سے بچا کر رکھیے۔
جب یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، معاشرے میں جو ہے دل سب کے مردہ ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 13 ہے زیادہ ہنسنا۔ اب پوچھیں گے زیادہ ہنسے تو صحیح میں دل مردہ ہوتا، کیا حدیث ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ہے، صحیح الجامع میں ہے، لا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب۔ فرمایا کہ زیادہ مت ہنسو، کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اب لوگ اسے کسی کا قول سمجھ جاتے، قول نے حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے، آسمان سے آئی حدیث ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ خود منافقین کے بارے میں فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ان کو کم ہنسنا چاہیے، زیادہ رونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافقین کا جو دل تھا وہ ہمیشہ ہنستے رہتے تھے، شاید وہ مطلب ان کے اندر سنجیدگی نہیں تھی، اس لیے اللہ نے نکیر فرمائی۔ اگرچہ سورہ نجم کے آخر میں کہا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہے جو ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی۔ کیا مطلب ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زندگی میں ہنسنے کے اسباب بھی پیدا کرتا ہے، رونے کے اسباب بھی پیدا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے عذاب قبر کی حقیقت جو بتائی گئی وحی کے ذریعے اگر تم کو بتا دی جائے تو تم جو ہے ہنسنا بند کر دو گے، زیادہ رو گے اور تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کیوں ہنستے نہیں ہیں میکائیل؟ تو فرمایا وہ جہنم پیدا کرنے سے پہلے ہنستے تھے، جہنم دیکھ کو آ کو ہنسنا چھوڑ ڈالے۔ اللہ اکبر۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ اس حدیث تشریح میں کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کے پیدا کیے جانے سے پہلے میکائیل تھے دنیا میں۔ اللہ، کیا استدلال ہے! اور یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے ہنستے بھی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ کا خوف آیا، اسی لیے انہوں نے ہنسنا بند کر دیا۔ لہذا آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے جو منفی اثرات ہمارے معاشرے پر ہوئے، اس میں یہ بھی ہے کہ کامیڈی شاز، ہنسی کی محفلیں، پتہ نہیں کون کون آتے ہیں، کپل سنیل وغیرہ، یہ سب چیزوں کو دیکھ کر خالی ہنستے رہتے لوگ۔ لہٰذا رمضان مہینے نے غیر رمضان مومن کو سنجیدہ ہونا چاہیے۔ وفد عبد القیس کا سردار اشج جب اسلام لائے رضی اللہ عنہ، آپ نے ان کے اندر سنجیدگی دیکھی، بردباری دیکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر ایسی دو خصلتیں رکھی ہیں، متانت ہے، سنجیدگی ہے، بردباری ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے ہیں۔ اشج نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ دونوں صفتیں میرے اندر دیکھتے نا، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے آپ دعا کیجئے۔ لہذا سمجھ میں آیا کہ زیادہ ہنسنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور کامیڈی دیکھتے رہنا، مذاق دیکھتے رہنے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ معاف کیجئے، آج کل تو ایسے علماء ہیں جو فکر آخرت کے موضوع پر امت کو ہنساتے ہیں۔ بسا اوقات یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس مسجد میں خطبے کے اندر کامیڈی زیادہ ہوتا ہے وہ مسجد وقت سے پہلے بھر جاتی ہے۔ جہاں کتاب و سنت کی بات ہوتی ہے وہاں لوگ نہیں آتے۔ تو ممبر رسول کی تعظیم اور اس کے تقدس کا علماء کو لحاظ رکھنا چاہیے۔ جو ممبر پر کھڑے ہو کر ہنساتے ہیں، کامیڈی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ممبر پر چڑھانا میں سمجھتا ہوں یہ ممبر رسول کی توہین ہے۔ اسی طریقے سے 14واں سبب ہے دلوں کے مردہ ہو جانے کا، وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا جیسے آلات کا جو ہے کیا ہونا، کثرت سے ہو جانا۔ علامہ اقبال کو جانتے، اگرچہ کچھ ملاحظات ان کی شخصیت پر بھی ہیں، مگر شعر میں بڑی اچھی بات کہی، کہا دیکھو 1930 میں انتقال ہوا ہے، آزادی سے کئی سال پہلے، مگر وہ کیا دور اندیشی تھی، کیا ماں تربیت کری تھی۔ وہ مغرب میں جا کر انہوں نے اسلام کی حقانیت کو دیکھا تھا، پرکھا تھا شاید اسلام کیا ہے، مغرب کا دیا ہوا نظام زندگی کیا ہے، جب ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں تھی، لیکن اسی وقت کہہ دیا تھا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت۔ دل مردہ ہوتا ہے، مشین زیادہ ہوتے ہیں، اور احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ حقیقت یہی ہے، پہلے زمانے میں جو جذبات احساسات لے کر انسان جیتا تھا آج وہ نہیں ہے۔ آج انسان روبوٹ کی طرح ہو گیا ہے، نہ خوشی نہ غم، خوشی میں بھی نہیں جاتے، غم میں بھی نہیں جاتے، بس واٹس ایپ پر رخا بھیج دیتے،
یا اگر میت ہو گئی تو ہم گھر والوں کو بولتے تمہیں جاؤ ہم ویڈیو کال کرو ہمیں دیکھ لیتے ہیں، بولتے غلط بات ہے نا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا جتنی ٹیکنالوجی ترقی کرے گی اتنی اتنے دل مردہ ہو جائیں گے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ہماری نسلوں کا کیا حال ہوگا نہیں معلوم، اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے 15واں سبب ہے اس کا دلوں کے مردہ ہونے کا، اعضاء کا آزادانہ استعمال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 3 چیزیں دی، کیا کیا وہ؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا دیے؟ کان دیے، اور اس کے بعد آنکھ دیے، اور اس کے بعد دل دیے، کیوں؟ تاکہ تم ان کا صحیح استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ سورۃ الاعراف میں فرماتا ہے جب بندہ ان 3 کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ جانور نہیں، جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون کہہ کر کہا بندہ ان 3 کا غلط استعمال کرتا ہے تو غافلوں میں سے ہو جاتا ہے۔ کیا حالت ہے روزہ میں ہم آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرتے ہیں؟ یا تو حالت روزہ میں کرتے، یعنی تو روزہ ایکسپائر ہوتا نا مغرب کو، اس کے بعد شروع ہو جاتا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کانوں کا بھی غلط استعمال ہو گیا، ہیڈ فون رکھ لینا، گانے سننا، اگر کوئی آیا تو فوراً روزہ ساؤنڈ کم کرنا، کیا ہے یہ؟ اللہ اکبر، بالکل غلط ہے۔ اور اس کے بعد دل ہے، دل اللہ کیوں پیدا کیا؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی محبت کو ڈالا جائے۔ ہم نے اس میں اللہ کی پاکیزہ محبت کو نہیں ڈالا تو گندی قسم کی محبتیں جمع ہو گئیں۔ جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ دل زندہ ہوتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی ہے وہ دل کیا ہے؟ اجڑے ویران ہو جاتا ہے۔ تو لہذا سمجھ میں آیا کہ اپنے کانوں کا، آنکھوں کا، دل کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے اچھی جو ہے حدیث ہے، حضرت شکل بن حمید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے دعا سکھائیے جس دعا کے ذریعے میں بار بار پڑھ سکوں۔ تو یہ دعا شاید زنا سے بچنے کی دعا تھی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی، اے اللہ میں اپنے کان کے شر اور اس کے برے استعمال سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں اپنے آنکھوں کے شر اور اس کے برے استعمال سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں اپنے زبان کے شر اور اس کے برے استعمال سے پناہ مانگتا ہوں۔ ان تمام کا اثر جا کے شرمگاہ پہ ہوتا، کہا وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَنِيِّ، اے اللہ تو مجھے اپنے شرمگاہ کے شر اور اس کے برے استعمال سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا زنا سے بچنے کی دعا ہم بار بار پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اعضاء کا صحیح استعمال کرتا ہے دل صحیح رہتا۔ اب دیکھو ہمارے اسلاف کو کیسے رہتے تھے، نگاہوں کی حفاظت کرنے سے ہی شرمگاہ محفوظ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ، مردوں عورتوں سے الگ الگ کہا۔ جس معاشرے میں مرد عورتیں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں انہیں زبان کی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ ایسے ہوتا تھا اسلاف کبھی عید میں نکلتے تو ایسا جاتے، سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے ایسا انگوٹھے کو دیکھ لیتے تو واپس آتے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نکلتے جب دیکھتے کسی اجنبی عورت کو خواب میں بولتے انہا لا تحل لی، وہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے آنکھوں کا صحیح استعمال کیا، کانوں کا صحیح استعمال کیا، کیا ہم نے اپنے دل کا صحیح استعمال کیا؟ سوچنے کی ضرورت۔ 16واں سبب یہ ہے کہ بے مقصد گفتگو، آج دیکھتے ہیں سب اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ کہا کہ جہنم میں جانے کا سب بکواس ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کامیاب مومن بیکار باتوں میں وقت نہیں لگاتا۔ بیکار بات کسے بولتے ہیں؟ جس کا دنیا میں، آخرت میں، دین میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ ایسی باتیں بہت کرتے رہتے ہیں ہم لوگ، اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ کہتے ہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ علیک بقلۃ الکلام یلین قلبک، بولے بات کم کرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ بلکہ افسوس کی بات ہے کہ آج معاشرے میں جو لوگ زیادہ بات کرتے انہی کو پسند کرتے ہیں، اور جو لوگ خاموش بیٹھتے ہیں ان کو صوفی بول کو ان کے نرمی کا فائدہ اٹھا کر ان کو بھولا سمجھ جاتے ہیں۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ
وہ کیا کرتے تھے، اکثر خاموش رہتے تھے، بلکہ بعض صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا تذکرہ 3 الفاظ میں بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی کے جو ہے مجلس کا وصف کیسے ہوتا تھا، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، اللہ کے نبی خاموش ہوتے، قلیل الضحک کثیر البکا، کم ہنستے اور زیادہ رویا کرتے تھے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی دیکھو، وہ گفتگو زیادہ نہیں کرتے تھے، بلکہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کی بات سن کر ہنسنے لگے، فتبسم ضاحکا من قولہا، تو اس تفسیر میں علماء نے کہا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی نبی قہقہ مار کے نہیں ہنسا، لہٰذا علماء کو بھی چاہیے کہ وہ وارثین انبیاء ہونے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے قہقہ مار کے نہ ہنسیں۔ تبسم ہو سکتا، ضحک ہو سکتا، اتنا ہنستے آپ کیا، دیکھیے اللہ کے نبی کا اندر کا جو دانت ہوتا وہ ظاہر ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے یہ دل کے مردہ ہونے کے اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ فقراء و مساکین اور جو ہے کمزوروں سے محبت نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ اللہ اکبر۔ بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو دیکھ کر ہمارا دل نرم ہو جانا۔ آج کل تو نہیں ہے، کہاں انسان اپنے بچوں کو نہیں اٹھا رہا ہے، ان کو نہ پیار کرتا ہے، نہ بوسہ دیتا ہے، نہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا آ کر ایسا ہو گیا ہے کہ شوہر بیوی کی محبت ختم ہو گئی، بچے اور جو ہے ماں باپ کی محبتیں ختم ہو گئی۔ اسی لیے کون یہ بولا ہے، کیا بولا ہے، یہ بچے پیدا نہیں ہوئے ڈاؤن لوڈ ہو گئے ہیں، بات حقیقت ہے یہ۔ تو لہذا فقراء و مساکین سے محبت ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید نماز میں کھڑے ہوئے، اونگ آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے اوپر غشی طاری ہو گئی، اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے رب کو میں نے اچھی شکل میں دیکھا، یہاں تک کہ میرے رب نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا۔ صحیح روایت ہے، میں نے دیکھا، میں نے اس کے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اپنے سینے پر دیکھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی انگلیوں کی ٹھنڈک بھی میں نے محسوس کی، یہ خواب میں ہے، اللہ کا دیدار ہوا ہے، روایت صحیح ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ترمذی اور مسند احمد کی روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دعائیں سکھائی گئیں۔ ان دعا میں ایک دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین، اے اللہ میں تیرے سے بھلائیوں کے کرنے کا، منکرات کے چھوڑنے کا اور مساکین سے محبت کا میں سوال کرتا ہوں۔ آج ہی ہم جہاں رمضان گزار رہے ہیں وہیں درس میں ہم نے مساکین سے محبت کی بات کہی۔ اب آپ پوچھیں گے مساکین سے محبت کیا ہے، یہ بولتے علماء مساکین سے محبت حقیقت میں اللہ سے محبت ہے۔ ہمارے معاشرے میں اسے ایک ایسے انداز سے دیکھتے گویا ہمارے معاشرے کا جز بھی نہیں ہے، اسے جو ہے جینے کا مطلب حق بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقراء کے لیے بڑے کیا تھے، مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اے عائشہ تم مساکین اور فقراء غرباء سے محبت کرو، ان کو قریب رکھو، فإن اللہ یقربک یوم القیامہ۔ صحیح الجامع میں ہے روایت، علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح قرار دیتے ہیں، تم محبت کرو مسکینوں سے، غریبوں سے، لاچاروں سے، کمزوروں سے، غرباء سے، اور ان کو اپنے قریب رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھی قریب کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بعض صحابہ کی یہ لقب تھا، ام المساکین۔ یہ کون تھے؟ علامہ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زینب بنت خزیمہ بھی ہو سکتے، زینب بنت جہش بھی ہو سکتی ہیں، اور شاید صحابہ میں وہ لقب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ملا تھا، ابو المساکین کا۔ لہذا فقراء و مساکین کمزوروں سے محبت کرنے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک فقیر آتا، اب ہمیں اسے دیکھے دل نرم ہو کر کچھ دے تو یہی اصل میں دلوں کی رحمت ہے۔ اب کوئی بھی فقیر آئے تو ہمیں اسے دھتکارنا نہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ جب بھی کوئی فقیر آتا تو کیا بولتے تھے کہ اس کا استقبال کرتے۔ ہمارے پاس بڑے لوگ آئے تو پھٹاخے پھوڑو، گلدستہ دیو، یہ کہتا تھے سفیان ثوری رحمہ اللہ۔ وہ آ رہا ہے تو بولتے مرحباً بمن جاء بغسل ذنوبی، ویلکم ہے ایسے آدمی کا، ہم استقبال کرتے ہیں ایسے آدمی کا جو ہمارے پاس آتا ہے ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دروازے پر یا آپ کے سامنے اگر کسی فقیر کو بھیجا تو آپ اس کو معمولی مت سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت آپ کے پاس رکھی ہے، لہٰذا غربا، فقراء و مساکین کے ساتھ الحمدللہ یہ کیا ہے، مطلب جب ہم حسن سلوک کرتے ہیں تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، اے اللہ کے نبی آپ بھی یتیم تھے نا، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم ہونے کا احساس نہیں دلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ الحمدللہ ایسے حالت میں پرورش پائی کہ ایک کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی۔ اسی طریقے سے 18واں سبب ہے وہ یہ ہے مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا۔ جو لوگ خدمت خلق کا کام کرتے اور مخلوق سے اچھے پیش آتے، واقعی دیکھیں گے آپ پبلک بہت چاہتی ان کو۔ آپ مسلمانوں میں سے بھی دیکھیں ماشاءاللہ حضرات صحابہ کرام کی مثالیں اتنی ہیں، وہ خدمت خلق کا کام ایسے کرتے تھے، مثالیں دے نہیں سکتے ہم ہندوستانی ماحول میں رہتے ہیں تو ہم کو مسلمانوں کے علاوہ عیسائی زیادہ نظر آتے ہیں، کبھی کبھی تو ہم مدر ٹریسا کی مثال لیتے، فلاں فلاں کی مثال لیتے، ذکر کرو کوئی حرج نہیں ہے، مگر کیا ہماری مسلمانوں کی تاریخ، اسلامی تاریخ جو ہے کیا ان مثالوں سے مطلب کیا ہے، عاری ہے کیا نہیں ہے؟ پہلے مثالیں جو ہے ایمان کے ساتھ جو خدمت خلق ہوتا ہے وہ دیکھو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدمت خلق کیا تو ماشاءاللہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے دیندار اور جو ہے داماد کی قدر کرنے والا سسرال دیا۔ اس لیے بولتے اچھا سسرال ملتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اور جب ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے نا، کیا پڑھتے؟ الرحمن الرحیم، اور ہمیشہ سامنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹنا اور شیر کی نگاہیں رکھ لینا، نرمی کا معاملہ نہ کرنا، یہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ قوم عاد کی عادت ہے۔ یہ کہا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب مال ملا قارون کو تو کیا کہنے لگا، ہذا میرا ہے، اوتیتہ علی علم عندی، اللہ نے فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور مال رکھ کر تم جو ہے اگر تم جو ہے تکبر کرو گے تو وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہیں کرنا چاہیے، تو مخلوق کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو آپ اپنے نواسوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے بوسہ دیتے تھے۔ وہ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ دیہات سے آئے تھے، شاید دیہات میں رہنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میرا جو ہے 10 بچے آج تک میں نے کسی کو چوما نہیں، اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بچپن میں رحم نے ملے وہ رحم کیا کرے گا، اور بعض روایتوں میں آیا اللہ تعالیٰ اگر تمہارے جو ہے دل سے جذبہ رحم کو نکال دے تو میں کیا کروں، اور جس بندے کے دل سے جذبہ رحم نکال دیا جاتا ہے وہ بدبخت انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنزع الرحمت الا من شقین۔ 19واں سبب ہے کیا ہے، نمازوں کو برابر ادا نہ کرنا۔ جب بندہ نماز حقیقت میں پڑھتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آپ ہماری نمازوں میں منافقانہ عادتیں بہت ہیں، منافقانہ اوصاف بہت ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو مومن کا جسم نے ساتھ میں دل بھی جھکتا ہے۔ ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ صرف جسم جھک رہا ہے، دل نہیں جھک رہا ہے۔ اگر دل نہیں جھک رہا ہے تو ہم سب کو اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ بندہ جب برابر نماز پڑھتا ہے تو دل بھی جھکتا ہے، سب جھکتا ہے، دل نرم پڑ جاتا ہے۔ اور جب انسان نماز خصوصاً دیکھو حالت رکوع میں دل کیسے نرم ہوتا ہے، ہم جو ہے اپنی پوری انکساری عاجزی اللہ کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، اور جب سجدہ کرتے ہیں اس میں تو انسان کی ایسی مطلب تکبر ٹوٹ جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک کر بندہ بولتا اے اللہ میں تیرے سامنے میری کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جب سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو یہ جو تراویح پڑھتے ہیں ان کے سجدوں میں اور اپنے سنتوں کے سجدوں میں، خصوصاً چونکہ رمضان کا مہینہ مطلب کیا ہے دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، ہمیں یہ موقع نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب آفر بولے تو کیسا بھاگتے ہیں، ہمیں یہ آفر ہے نا 1 مہینے کا، یہ لہٰذا اس سے مکمل طور فائدہ اٹھائیں۔ اور لوگ بولتے دعا کیسے کرنا، کیسا کرنا سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے آپ کیا کریں، دعا کو کیا کریں مطلب تقسیم کر لیں۔
اپنے گھر کے واسطے، بھائی کے واسطے، بہنوں کے واسطے، مدرسے کے واسطے، طلباء کے واسطے، اپنے اساتذہ کے واسطے، اپنے پورے ملت اسلامیہ کے لیے۔ اور یہ ہمیشہ دعا کرو، اللہم اغفر للمؤمنین والمسلمین والمسلمات، اے اللہ سارے مومن مردوں کو، مرد عورتوں کو تو بخش دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب مغفرت کرتا ہے تو ہر مغفرت کے لیے ایک نیکی ہے۔ دیکھو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ تو مجھے میرے والدین کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام کے والدین مسلمان تھے، بولتے قرطبی رحمہ اللہ، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اسی طریقے سے دلوں کے مردہ ہونے کے اسباب میں اللہ کی ہدایت سے محرومی ہے۔ اللہ نے فرمایا فمن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ 21واں سبب ہے روحانی غذا نہ ملنے پر بھی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ رمضان میں بھی ہم دیکھتے زیادہ ہم لوگوں کو صرف جسمانی تربیت پر ہی توجہ ہوتی، حتیٰ کہ افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو اتنا دسترخوان ہوتا، کھاتے کھاتے مغرب کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کھجور، گیلا کھجور، سوکھا کھجور یا پانی کے چند گھونٹ اتنا کر کے نماز چلے جاؤ، بعد میں آ کے جتنا کھانا ہے کھاؤ۔ لہذا روحانی اگر غذا نہ ملے تو کیا ہوتا، مثال طور پر آپ بیمار ہو گئے تو نہیں کھاتے، کیا ہوتا، جو لوگ اپنے کنٹرول کرتے رہتے ہیں ڈائٹ کنٹرول، تو ان لوگوں کو دبلے ہو جاتے ہیں نا۔ جیسے جسم کو غذا نہ ملے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے، روح کو غذا نہ ملے تو روح بھی کیا ہو جاتا ہے، اور مطلب دل بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ بولنا، سچ بولنے سے ماشاءاللہ دل کیا ہوتے ہیں، نرم رہتے ہیں۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ ہوتا کیا ہے، چہرہ بھی کالا ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ ایمان کے ساتھ تو جھوٹ جو ہے ملتا نہیں، ایمان کے ساتھ سچائی آتی ہے۔ صحابہ اکرام کو دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچ بولو، سچ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور 3 صحابہ جو غزوہ تبوک میں تھے نا، منافقین کی طرح جھوٹ بولتے ہیں، ان کا ذکر قرآن میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کی سلامتی کی وجہ سے ان کو سچائی دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر بولنے لگے، یا رسول اللہ ان اللہ نجانی بالصدق، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا ہے، سچائی کی وجہ سے نجات دی ہے، آپ دعا کریں کہ میں اسی سچائی پر آخری دم تک قائم رہوں۔ اسی طریقے سے یہود و نصارہ کی مشابہت بھی ہے، جیسے ہم بولے جلدی کرنا سحری میں اور افطار میں تاخیر کرنا، یہود و نصارہ کی علامت ہے نا۔ اللہ فرماتا یہود و نصارہ کے بارے میں فَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِیَةً۔ اس طریقے سے قرآن سے دوری بھی ہے۔ بندہ جب قرآن سے قریب رہتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے۔ قرآن سے دور ہو گئے تو دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیں امت کا نوجوان قریب ہے کس سے، میوزک سے، قریب ہے گانوں سے، قرآن کی پاکیزہ محبت جمع نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد دیکھو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات، ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ بہت بڑے سلف میں سے ہیں، ان سے کہا گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، مگر ہم دعائیں کرتے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو 10 اسباب بتائے انہوں نے۔ وہ 10 اسباب کیا ہیں؟ کہا اللہ کو پہچانے مگر اس کا حق نہیں دیے، اللہ کی کتاب کو پڑھے مگر اس کو سمجھے نہیں، شیطان کو دوست نہیں بنانا بولے شیطان کو دوست بنائے، نبی کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ یا مگر اعراض کیے، جنت ہونا بولے جنت کے لیے عمل نہیں کیے، جہنم سے ڈرے مگر اس کی طرف لے جانے والے اسباب سے اپنے آپ کو نہیں بچائے، اور 7واں یہ ہے کہ اپنے عیوب کو چھوڑ کر دوسروں کے عیوب کی طرف چلے گئے، اور 9واں یہ ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا مگر تم نے ناشکری کی۔ 10واں سبب یہ ہے کہ تم نے مردوں کو دفن تو کیا مگر اس سے عبرت نہیں لی۔ اللہ اکبر۔ تو دل مردہ کرنے کے جتنے اسباب ہیں ان تمام اسباب سے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے۔ اس بات سے اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ دلوں کے مردہ ہونے، دلوں کی سختی کے بارے میں یہ بات لکھی ہے، کثرت الاکل، کثرت النوم، کثرت المخالطہ، کثرت الکلام۔ اس کا ترجمہ یہ ہے زیادہ کھانے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ سونے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادہ میل جول رکھنے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ بات چیت کرنے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آج کل تو یہ ہمارے اندر چاروں چیزیں ہیں، یہ کیا کیا؟ سب سے پہلی بات تو اگر زیادہ کھانا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کافر ایک آنت میں کھاتا ہے تو کافر جو ہے 7 آنت میں کھاتا ہے، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ مومن کے پاس ایمان ہوتا، روحانی طاقت رہتی، کم کھاتا ہے۔ کافر کے پاس نہ ایمان ہے، صرف کفر و شرک کی نحوست ہے، خوب کھا جاتا ہے، بے مقصد زندگی رہتی ہے۔ فرمایا یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، لہذا سحری میں کم کھائیں، افطار میں کم کھائیں، تاکہ ہم کو رمضان کے روحانی جو ہے عبادت سے ہمیں مکمل طور پر کیا ہے اس سے استفادے کا موقع ملے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں جب بندہ دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو اسے کچھ بھوک اپنے پیٹ میں رکھ کر اٹھ جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاؤ پیٹ کھانا، پاؤ پیٹ پانی، پاؤ پیٹ سانس لینے کے لیے۔ لہذا بندہ جب کم کھاتا ہے تو الحمدللہ روحانی اعتبار سے وہ صحیح رہتا ہے، دل مردہ نہیں ہوتا۔ دوسری چیز زیادہ سونا، ہماری عمر تو سمجھتے ہیں تقریباً 1/3 سونے میں چلے جاتی ہے۔ سحری کے بعد سوچو 2 بجے اٹھتے ہیں، سحری کے بعد سوچو 3 بجے اٹھتے، ایسا نہیں ہے۔ رمضان صرف راتوں کی نہیں، دن میں بھی ہمیں کیا کرنا، زیادہ عبادت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میں وقت تیزی سے بھاگے گا، بھاگ رہا، دیکھو 4 روزے ہو گئے، ایسا لگ رہا کہ مطلب رمضان اڑ جائے گا پورا۔ اور اسی طریقے سے زیادہ میل جول، میں بولتا رمضان کا یہ مہینہ لوگوں سے ذرا میل جول نہیں رکھنا، کیا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ہے۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں سے میل جول کم رکھو۔ چوتھی بات ہے کثرت الکلام، زیادہ بات چیت کرنا۔ جب بندہ زیادہ بات کرتا ہے تو غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیاں جب ہوتی ہیں تو نعوذ باللہ اس وقت وہ مطلب دل کے مردہ ہونے کے اسباب میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہیں اپنے درس کو روکتے ہیں۔ تو یہ دلوں کے مردہ ہونے کے اسباب میں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے چند چیزیں بیان کی تھیں۔ ہم نے کتاب و سنت اور اقوال سلف کی روشنی میں کئی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دلوں کا بار بار جائزہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دلوں کے مردہ ہونے کے جتنے اسباب ہیں ان تمام اسباب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے روحانی جسمانی طور پر ہم اپنے دل کی حفاظت کرتے ہیں، ویسے ہم سب کو اپنے روحانی اعتبار سے اپنے دلوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان دعاؤں کا اہتمام بھی کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، و یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اسی طریقے سے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا اللہم انا نسألک قلبا سلیما ولسانا ذاکرا۔ اس طرح ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ اب درس کی آخری میں ایک بات بولنا میں اپنے سامعین ضروری سمجھوں گا، وہ یہ ہے دل مردہ ہو جاتے ٹھیک ہے، اسباب یہ ہیں، مگر دلوں کو زندہ کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا۔ دلوں کو زندہ کرنے کے اسباب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، صحابہ نے اس پہ عمل کیا۔ تو دلوں کو زندہ کرنے کا مجرب نسخہ آسمان سے اترا ہے، اسی پہ عمل ہونا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں دلوں کو زندہ کرنے کے تزکیہ نفس کے نام پر پیر مریدی کا جال، اور اس کے بعد پتہ نہیں بیعت کا سلسلہ، سب آ کے وہ تزکیہ نفس کے مقصد کو اور اس کے طریقے کو غارت کر دے رہا ہے۔ اور امت کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جاہلوں، پیروں، عالموں، کاملوں کے پاس جاتے ہیں، ہماری عورتوں کی عزت بھی لٹتی ہے اس میں۔ لہٰذا میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ تزکیہ نفس کا جو صحیح طریقہ ہے، دلوں کو نرم کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ صحیح طریقہ مکمل طور پر اپنائیں۔ اس کے لیے ابن عثیمین اور علامہ بن باز اور ابن القیم، ابن تیمیہ، ابن رجب، علامہ سعدی، اور آج کے زمانے میں سلیمان رحیلی، اور اسی طریقے سے عبدالرزاق البدر، ان تمام کے دروس سے الحمدللہ ہم تزکیہ نفس کا صحیح منہج معلوم کر سکتے ہیں۔ تو دلوں کو زندہ کرنے کے لیے صحیح اسباب کو اپنائیے، ایسے اسباب جس میں شرعی مخالفتیں ہوں، ایسے اسباب جس میں شریعت کی خلاف ورزی ہو، ان اسباب سے مکمل طور پر دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں دلوں کو زندہ کرنے کے جتنے اسباب ہیں ان تمام اسباب پر ہمیں عامت و عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
انشاءاللہ پھر رمضان کا دوسرا ہفتہ جب آئے گا تو انشاءاللہ ہفتہ اتوار کو یہی کلاس ہوگی. سب لوگوں سے گزارش ہے کہ وقت پر جو ہے کلاس میں حاضر ہو کر اپنے جو ہے علم کو جلا بخشیں.